بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں طہارت جو ہے یہ شطر الایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اللہ جل وعلا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ پاکیزہ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحب ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، ان میں ایسے لوگ ہیں، اس مسجد کے نمازیوں میں سے ایسے نمازی ہیں جو طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اہل قباء کی تعریف یہاں کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ طہارت کو پسند کرتے۔ اگر وہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے تو پانی کو بھی استعمال کرتے، یہ طہارت کے لیے اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال طہارت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو۔ یاد رکھیں کہ طہارت 5 امور کو مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کا دل پاکیزہ ہو شہوات سے، شبہات سے۔ انسان کے دل میں نہ ہی کفر، نفاق، شرک، بغض، حسد، کراہیت، عناد، کبر، ان امور کا کوئی دخل ہو۔ اسی طرح انسان کا قول اور فعل، اس کی زبان، اس کا عمل بھی ان امور سے بالکل پاک اور دور ہو۔ تیسری چیز ہے انسان کے جسم کی طہارت۔ چوتھی چیز ہے انسان کے لباس کی طہارت، اور 5ویں طہارت ہے جس جگہ پر انسان نے رب ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ امور آپ ساتھیوں کے سامنے ذکر کروں جو متعلق ہیں طہارت کے۔ سب سے پہلی چیز ہے قضاء حاجت کے معاملے میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مثلا کچھ احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتے، اور جیسے ہی پیشاب سے فارغ ہوئے فوری طور پر اپنا کپڑا پہن لیتے ہیں، چاہے وہ بتلون ہو یا شلوار ہو یا لنگی ہو، اسے پہن لیتے ہیں۔ طہارت حاصل نہیں کرتے، نہ ہی کپڑا استعمال کرتے ہیں، نہ ہی ٹشو استعمال کرتے ہیں، نہ ہی مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو خبر ہونی چاہیے یہ جو چیز ہے یہ قبر میں عذاب کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں امت کو خبر دی ہے، امت کو خبردار کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ قبر کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ ساتھی قضاء حاجت کے وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس تعلق سے نبی علیہ السلام سے 2 احادیث مروی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے جو ہے قضاء حاجت کیا، لیکن ایک حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ان دونوں احادیث میں جب تطبیق دی جائے گی وہ اس طرح کہ اگر کوئی انسان باہر کھلے میدان میں جا کر قضاء حاجت کرتا ہے، وہاں نہ تو وہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا اور نہ ہی پشت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی 4 دیواری میں کرتا ہے تو وہاں وہ پشت کر سکتا ہے، لیکن چہرہ پھر بھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ جب قضاء حاجت کے لیے داخل ہوتے ہیں بیت الخلاء میں تو سنت سے جو دعا ثابت ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام دعا پڑھ کر جاتے اور الٹے پاؤں سے داخل ہوتے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں قضاء حاجت کے وقت باتیں کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔
یعنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل فون یوز کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، بعض اوقات نماز بھی نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قضائے حاجت کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتے، کچھ لوگ قضائے حاجت کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اور کچھ لوگ دائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے اور اس بات کا حکم دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بھائیوں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وضو کے متعلق بھی کچھ مختصر و اہم باتیں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کر دوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، وضو کرنے سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح۔ اپنے آپ کو حاضر کیجئے، اپنے آپ کو متوجہ کیجئے، کیونکہ نیت جو ہے یہ ہر عمل کی بنیادی اساسی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو متوجہ کیجئے کہ اب آپ نے اللہ جل وعلا کے فرائض میں سے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کرنی ہے، اور وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے اس کا اہتمام جو ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کیجئے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کریں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے اسوے سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم بھی دی ہے۔ کچھ لوگ وضو کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر سے جو بات ثابت ہے وہ فقط بسم اللہ کہنے تک، الرحمن الرحیم کہنا اللہ کے پیغمبر سے قبل وضو ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ گھر سے نکلتے ہو دعا پڑھتے ہیں، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جانور ذبح کرتے وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالتے ہیں، وہاں آپ پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں بھی اس بات کو مد نظر رکھیے کہ وضو کرنے سے پہلے فقط بسم اللہ کہنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر بابرکت، ہر پاکیزہ کام جو ہے وہ بسم اللہ کہہ کر کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کچھ لوگ جب وضو شروع کرتے ہیں تو پانی میں اسراف کرتے ہیں، اتنا پانی کھولتے ہیں کہ جتنا پانی کسی کے غسل کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا اسراف کو پسند نہیں کرتا، تبذیر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اتنا پانی استعمال کرے جتنی آپ کو حاجت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اتنے مختصر اور قلیل پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، اگر ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم حیران رہ جائیں کہ ہمارے پیغمبر نے کس طرح ہمیں معاملات میں بیانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پاس میرے تو پانی استعمال کرتے ہوئے اسراف مت کریں، اتنا نل کھولیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ جب آپ کسی ادا کو دھونے میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تب تک پانی بند کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بازو دھو رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے، نہیں، کوشش یہ کریں کہ جتنا کم سے کم پانی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ وضو کے دوران جسم کے اعضاء دھوتے ہیں، ایک دفعہ دھو لیں ٹھیک ہے، دو دفعہ دھو لیں ٹھیک ہے، تین دفعہ دھو لیں مستحب ہے، لیکن اس سے زائد مرتبہ دھونا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ اگر جو 3 سے زائد مرتبہ دھوئے اس نے غلو کیا، اس نے تجاوز کیا۔ اسی طرح میرے بھائیو میرے دوستو، کچھ لوگ وضو کے دوران باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پانی کھلا ہوا اور یہ باتوں میں مشغول ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ خاموشی کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ وضو کیجئے۔ اسی طرح کچھ لوگ جب
سر کا مسح کرتے ہیں وضو کے دوران، اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کافی احباب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب سر کا مسح کرتے کبھی ایسے ہاتھ مار کبھی ایسے ہاتھ مار، حالانکہ یہ لوگ ایسا کر کے ایک تو نبی علیہ السلام کی سنت کو کھو دیتے ہیں، دوسرا جو مسح کرنے کا جو حکم ہے اس پر یہ عمل نہیں کر پاتے۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سر کا مسح کیسے کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر صحابہ کرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے، صحابہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کے وضو جیسا وضو کرتے اور لوگوں کو سکھلاتے، بتلاتے، سمجھاتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو آپ اپنے سر کی ابتدا میں ہاتھ رکھتے، یہاں جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے، یہاں دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھتے اور اس طرح اپنی گدی تک پیچھے لے جاتے۔ غور سے دیکھیں، پھر اللہ کے پیغمبر پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو آگے لے کر آتے، اس طرح۔ یہ آپ نے سر کا مسح کر لیا۔ پھر کانوں کا مسح کیسے کرتے؟ یہ جو کلمے کی 2 انگلیاں ہیں انہیں اللہ کے رسول اپنے کانوں میں داخل کرتے اس طرح، پھر ان انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کرتے ایسے، پھر ایسے پیچھے لاتے اور ان انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نہ زیادہ ثابت ہے اور نہ ہی کم۔ جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں دوران وضو، ان کا عمل ایک ضعیف حدیث پر ہے جسے ترک کر دینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی و شافی ہے جتنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ جب صحیح حدیث کے اندر یہ چیز وارد ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح اپنے سر کا مسح کرتے، ہاتھوں کو گدی سے پھر پیچھے سے آگے لے آتے، پھر اس طرح دونوں انگلیاں کانوں میں داخل کر کے اپنے انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کرتے۔ میرے بھائیوں، تعصب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ حضرت صاحب، مولانا صاحب، استاد جی، یہ جو شیخ صاحب، یہ جو حدیث جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، کیا اس کی سند نبی علیہ السلام تک صحیح ہے؟ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سند صحیح ہے تو عمل کیجئے، اگر سند صحیح نہیں ہے اسے ترک کیجئے، اور جہاں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی صحیح سنت جو ہے آ جائے اس پر عمل کریں، جیسا کہ ہم نے آپ کو نبی علیہ السلام کے مسح کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بتلایا ہے۔ اسی طرح جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مکمل وضو کرے یعنی سنت کے مطابق وضو کرے پھر یہ دعا پڑھ لے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھتے انگلی اس طرح بلند کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آسمان کی طرف کر کے اس طرح انگلی اٹھا کر پھر جو ہے یہ دعا پڑھے۔ یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ دعا پڑھنا ثابت ہے لیکن اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جب کیا کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کرتے ہیں ایسے، یہ بھی سنت نہیں ہے، اس میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا ترک جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا اسوہ ہر معاملے میں، معاملہ عقیدے کا ہو، معاملہ نماز کا ہو، معاملہ اخلاق کا ہو، طہارت کا ہو، ہر معاملے میں ہمارے سامنے میرے بھائیوں کس کا اسوہ جو ہے مشعل راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔